ما تعریف المولوی، مولوی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ خانقاہیں وہ ہوتی تھیں جہاں سے رشد و ہدایت کا پیغام ملتا تھا۔ پیروں کو کہہ رہا ہوں، وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہیں حقیقت۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام کے یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، یسر المرء ما ذهب الليالي وکان ذهبهن له ذهبا۔ حضرات، آج علماء اکرام کے مقدس قافلے کو دیکھ کر، وخصوصاً قائد ثانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ کی نصیحت آمیز کلمات، اور بڑی ناانصافی ہوگی تمام علماء کے ساتھ میں، خطیب صاحب کے عطا کردہ لقب صاحب جبر و غضب حضرت حافظ و قاری مدثر صاحب قبلہ اور دیگر علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ علماء جہاں حدیث پاک کی روشنی میں انبیاء کرام کے وارثین ہیں، وہیں قوم و ملت کے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی قدر جہاں خواص کو آپس میں کرنی چاہیے، وہیں عوام المسلمین کی دینی، ذمی، مذہبی، مسلکی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کی قدر کریں۔ حقیقت میں مولوی کہلانے کے ہم سب حقدار ہیں، اور فیام میں کہلاتے ہیں کہ مولوی صاحب آئیے، مولوی صاحب آئیے، لیکن سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، حضور ما تعریف المولوی، مولوی کی تعریف کیا ہے، اور مولوی کیا ہے، مولوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی کے لغت میں معنی آتے ہیں اللہ والے کے۔ مولوی مولا والا، جو مولا والا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ مولوی کہلاتا ہے۔ لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ساوی میں ارشاد فرمایا ہے کہ مولوی اور عالم حقیقت میں وہ کہلاتا ہے الذی یعمل بما یعلم، کہ مولوی اور عالم حقیقت میں وہ کہلاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہی مولوی کہلانے کا حقدار ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہو۔ آج علماء کی مختلف جماعتیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلا رہے ہیں، کہ جو دشمن خدا ہیں، دشمن رسول ہیں، اپنے آپ کو عالم وہ بھی کہلاتے ہیں، مولوی وہ بھی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو مولوی کہلا رہے ہیں جو اپنے طور و طریقوں کو منافقین عملی کے مطابق شب و روز وہ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ منافق عملی کی نشانی علماء اکرام تشریف فرما ہیں کہ آیت المنافق ثلاث او اربع، اذا حدث کذب، واذا خانا، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر۔ منافق عملی کی نشانی ہے۔ اب کوئی بھی ہو، یہ طریقہ منافقت کا نہیں اپنانا چاہیے۔ عالم کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ عالم حقیقت میں وہی عالم کہلاتا ہے جو حدیث پاک کے اس جملے کا مصداق ہوتا ہے، قل الحق وان کان مضر،
ہمیشہ سچ کو بولا جائے اگرچہ وہ کڑوا ہو، سامنے والے کی شکل کا جغرافیہ بگڑ جائے، بگڑنے دو، چہرہ چاہے بالکل اس کا کیسا بھی ہو جائے، قوت برداشت اس کو نہ رہے، لیکن اہل حق کی ہمیشہ شان یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے ہیں، حق سنتے ہیں، حق کہتے ہیں، حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے احکام پر عمل کرانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت آنے دو۔ ماشاءاللہ خطیب صاحب کی وہ تقریر میں تو کہتا ہوں نا، میں نے کل بھی کہا تھا یہ کہ خطیب صاحب حقیقت میں ماتن ہیں، ماتن، اور اس متن کو دیکھ کر فی الحال میرے ذہن میں ایک بطور شرح کچھ باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ خطیب صاحب کا ایک کرم ہے، وہ اشارہ دیتے ہیں، اور یہ بزرگوں کی ایک نشانی بتائی گئی، وہ تو اشارات و کنایت میں بات کرے، الاشارۃ تکفیل العاقل، اشارہ کافی ہوتا ہے ایک عاقل کے لیے، بہت سی چیزیں ایسی بیان کر دیتے ہیں۔ آج علماء اکرام کا مقدس قافلہ جو میں نے یہاں پونچھ میں دیکھا، سن 2003 میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا، جب بھی مولانا سرفراز صاحب نعیمی نے ایک میٹنگ بلائی تھی چنڈک میں، اس وقت میں تقریباً 80 علماء وہاں اکٹھے ہوئے تھے چنڈک میں پہلی دفعہ میں، جبکہ دور وہاں دوسرا چل رہا تھا۔ وہ آج بھی ہمارے محب گرامی وقار حضرت حافظ وقاری عبدالمجید صاحب مدنی، اور ماشاءاللہ ایک جوان مفتی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، اقبال میں بلندی عطا فرمائے، حضرت مولانا مفتی سکندر حائر صاحب مصباحی ازہری، اور حضرت ان سے بھی ایک نوجوان مفتی حضرت مولانا مفتی محمد شبیر صاحب مصباحی، وہ تو چہرے کے اعتبار سے ہی بہت نوجوان لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور دیگر علماء کرام کے علوم میں اضافہ فرمائے۔ دارالعلوم ہوں یا خانقاہیں ہوں یا مساجد ہوں، مساجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ اللہ کے رسول کا گھر ہیں، گلشن رسول ہیں۔ خانقاہیں اب سے پہلے، اللہ ماشاءاللہ اب بھی میں جدا کر رہا ہوں، خانقاہیں ہم اس سے پہلے وہ ہوتی تھیں جہاں سے رشد و ہدایت کا پیغام ملتا تھا، لیکن آج کچھ خانقاہیں خامخواہیں ہو گئے رہ رہی ہیں۔ خانقاہ ہے، کیا کیا خانقاہیں کہلاتی ہیں، لیکن حقیقت میں خواہ بن کر رہ گئی ہیں۔ وہاں سے کینہ، حسد، بغض و عناد، وہ اپنی پیرا مرید کا جھنڈا کہ میرے مرید ہو تو جنت میں داخلے کے لیے میں ہی کافی ہوں، یہاں تک دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ان مدارس اسلامیہ سے ہٹ کر چلتا ہے اور شریعت مطہرہ کے دامن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو صاحب طریقت کہلاتا ہے، یا صاحب معرفت کہلاتا ہے، یا صاحب حقیقت کہلاتا ہے، تو اگر من جانب اللہ اس کو علم لدنی حاصل ہو جائے تو ان کو چھوڑ کر میں ان پیروں کو کہہ رہا ہوں، وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہیں حقیقت، وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، پیر ہیں وہ پیر۔ شریعت مطہرہ پہلا زینہ ہے، اور یہ شریعت مطہرہ پہلا زینہ انہی مدارس اہل سنت کی دین ہوتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ دن رات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عرض کیا گیا تھا حضور آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے پایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت السعادہ من مولا الموالی، میں نے علم شریعت پر اتنا پڑھا بھی اور عمل بھی کیا کہ اللہ نے مجھ کو مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ اللہ کا فضل ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اہل سنت کو دوام بخشے، اور تا قیام قیامت یہ اسی انداز میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ قادرہ بندہ نوازا، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نائبین تشریف فرما ہے مولا، ان علماء کے صدقہ و طفیل میں اس محفل کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما لے۔ مولا علماء کرام کو حق
وراثت ادا کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما دے، وہ ہم سب کو سچا وارث بنا دے، علم دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے علماء کے علم میں بلندی عطا فرما دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کے اقبال میں بلندی عطا فرما دے، اور تمام علماء کو مسلک اہل سنت بالخصوص مسلک اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ مولا یہ تیرے محبوب کا گلشن مرکز اہل سنت جامعہ انوار العلوم ہے، اس کے اساتذہ پر، طلباء پر اور تمام معاونین پر اور تمام مخلصین پر رحم و کرم فرما دے، اور جتنا بھی یہاں اسٹاف ہے مولا ان کے علم میں اقبال میں بلندی عطا فرما دے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما دے، ستم گر کے ستم سے محفوظ فرما دے۔ مولا ہم کو ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کی محبت اور علم دین کی محبت کو اپنے سینے میں رکھیں، اور خدا بند قدوس ان ظالمین کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت مقدم نہ ہو تو ان کے عزائم کو نیست و نابود فرما دے، ان کے عزائم کو نیست و نابود فرما دے۔ مولا ہمارے درمیان میں اتفاق و اتحاد قائم فرما دے، ہم کو ایک و نیک بنا دے، اپنی معرفت کا ذوق عطا فرما دے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے، اور تمام علماء کے جتنے بھی مدارس سے اہل سنت دنیا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، خصوصاً جموں کشمیر میں ہیں، خصوصاً اس ضلع پنچ میں ہے، مولا سب کو ترقیوں سے ہمکنار فرما دے، اور ہم کو ہر قسم کی نعمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے نواز دے، تمام شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما لے۔ مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولیاء وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شیمنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔